सूरत उल कौसर की फजीलत क्या है और अल्लाह ताबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर क्यों अता फरमाया, इसका क्या मौजज़ा है, ये कब नाजिल हुई, इसके क्या मौजज़ात हैं। कहने को ये सिर्फ बहुत ही छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके मौजज़ात, इसके करिश्मात बहुत बड़े बड़े हैं। ये सूरत आपकी हर परेशानी का हल है। आपकी परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, दुख हो या तकलीफ हो, घर में पैसे की तंगी हो, रिज़्क की तंगी हो, घर में झगड़ा लड़ाई, हर वक्त फसाद, आपस में छोटी छोटी बातों पे नाकाशाकियां पैदा हो जाती हैं, तो आप सूरत और कौसर पढ़े, सूरत और कौसर का विर्द करें। इसकी शान नुज़ूल क्या है, ये कब नाजिल हुई। इब्ने अबी हातिम ने सदी से और बहकी ने दलाल नबूवत में हजरत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि जिस शख्स की औलाद ज़कूर मर जाए उसको अरब अबतर कहा करते थे, यानी मक़तूए नस्ल। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु या इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन ही में इंतकाल हो गया, तो कुफारे मक्का आपको अबतर कहकर ताना देने लगे। ऐसा कहने वालों में आस बिन अबी वाइल का नाम भी खास तौर पर जिक्र किया जाता है। इसके सामने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो कहता था कि इनकी बात छोड़ो, ये कुछ फिक्र करने की चीज नहीं, क्योंकि वो अबतर है, मक़तूए नस्ल है। जब उनका इंतकाल हो जाएगा उनका कोई नाम लेने वाला भी ना रहेगा। उस पर सूरह कौसर नाज़िल हुई। बाज़ रवायतों में है कि काब बिन अबी अशरफ यहूदी एक मर्तबा मक्का मुकरमा आया तो कुरैश मक्का उसके पास गए और कहा, आप इस नौजवान को नहीं देखते जो कहता है वो हम सब से दीन के एतबार से बेहतर है, हालांकि हम हजाज की खिदमत करने वाले और बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले और लोगों को पानी पिलाने वाले हैं। काब ने ये बात सुनकर कहा, तुम लोग उससे बेहतर हो। उस पर ये सूरत कौसर नाजिल हुई। खुलासा ये हुआ कि कुफारे मक्का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरी औलाद ना रहने के सबब अबतर होने के ताने देते थे, दूसरी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, उनके जवाब में सूरह कौसर नाजिल हुई, जिसमें उनके तानों का जवाब भी है। सिर्फ औलादे टरीना ना रहने से आपको मक़तूए नस्ल या मक़तूए जिक्र कहने वाले हकाइक से बेखबर है। आपकी नस्ल नस्बी थी, इंशाअल्लाह दुनिया में ता कयामत बाकी रहेगी। अगरचे दफ्तरी औलाद से है और नस्ल मानवी यानी कि आप पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो दर हकीकत नबी को औलादे मानवी होते हैं, वो तो इससे कसरत से होंगे, यानी पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों से भी बढ़ जाएंगे। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नजदीक मकबूल, मुकर्रम और मुअज़्ज़म होना भी मज़कूर है, जिससे काब बिन अबी अशरफ के कौल की तरदीद हो जाती है। ये सब मज़मून सूरह कौसर की तीसरी आयत में आया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर। इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसकी तफसीर में रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया कि कौसर वो खैर कसीर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खास शागिर्द सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, बाज लोग कहते हैं कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है। तो सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल उसके मुनाफी नहीं है, बल्कि वो नहर जन्नत जिसका नाम कौसर है वो भी इस खैर कसीर में दाखिल है। इसलिए इमाम सफीर मुजाहिद ने कौसर की तफसीर में फरमाया वो दुनिया और आखिरत दोनों की खैर कसीर है, इसमें जन्नत की खास नहर कौसर भी दाखिल है। हौज़े कौसर क्या है? बुखारी, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, निसाई ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। अल्फाज से है, एक रोज जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने का सबब क्या है? तो फरमाया, मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ी। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज है? आपने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये एक नहर जन्नत है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें खैर कसीर है, और वो हौज है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन आसमान के सितारों की तादाद में होंगे। इस वक्त बाज लोगों को फरिश्ते
حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد کیا کیا، نیا دین کو اختیار کیا ہے۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کی صحیح تفسیر بھی، یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت سے یہ بھی واضح کر دیا گیا اصل نہر کوثر جنت میں ہے، یہ حوض کوثر پہ دار حشر میں ہوگی، اس میں 2 پرنالوں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس میں ان روایت کی بھی تطبیق ہو گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر امت کا دخول جنت سے پہلے ہوگا۔ اور اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا نفاق پھیل گیا۔ اللہ عالم۔ حدیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی، شیرنی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے جڑے ہونے کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کی دفاع میں ہو، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر مقطوع نسل قرار دے کر کہا کرتے تھے ان کا کام چند روز ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ تو اس صورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر ہے جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ ان تانا زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس تھا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے بھی زیادہ ہوئے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ فصلی لربک وانحر، نہر سے مشتق ہے، اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، جس کا سنت طریقہ ہے کہ اس کی پاؤں باندھ کر حلقوم یعنی نیزہ یا چھری مار پر خون بہا دینا، جیسا کہ گائیں بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا، جانور کو لٹا کر حلق پر چھری پھیرنا ہے۔ عربی میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی اس لیے قربانی کرنے والے یعنی کہ لفظ ونہر استعمال کیا ہے۔ بعض اوقات لفظ نہر متعلقاً قربانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں کفار کے ذم باطلہ کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی، وہ بھی خیر کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کا شکر طور پر آپ کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی، ایک نماز اور دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اسی بنا پہ خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کی شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، لفظ شانی کے معنی بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر مقطوع نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایت میں عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، اس میں اولاد کثیر بھی شامل ہیں۔ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کے ماشاءاللہ کچھ کم نہیں ہے، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلی تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہے۔ عبرت ہے اس صورت میں لوگوں کے لیے۔ آپ غور فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پورے 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے مقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ اور کعب کی اولاد کہاں، ان کا خاندان کہاں گیا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایت سے تفصیلی آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سورۃ کوثر کا ایک عمل بتانے لگی ہوں جن سے کرنے سے آپ کی زندگی کے ہر معاملات میں آپ کو آسانی پیدا ہوگی۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی پیسے کے معاملات ہے، گھر میں پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا، بچے کہنا نہیں مانتے، یا کوئی اور ایسی پریشانی، کوئی ایسا کام جو رکا ہوا ہے وہ نہیں حل ہو رہا،
تو آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر. اور درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں اور دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اس کی تنگی ہو اسے ختم کر دے، کوئی وسیلے بنائے، کوئی سبب پیدا ہو جائے آپ کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہے. ادروائز آپ سب پریشانیوں کے لیے اس کوثر کو پڑھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.